بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمت اور حفظ و امان کے سائے میں رکھے۔ طالبات، ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ کی سیاسی خدمات۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس کا ہمارا تھرڈ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، چونکہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلم تحریک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، یعنی یہیں سے دو قومی نظریہ سیاسی طور پر پروان چڑھا اور یہیں سے مسلمانوں میں شعور اور آگہی پیدا ہوئی اور ان کو دوبارہ سے اپنے عروج کی طرف جانے کی خواہش ہوئی، اور اس خواہش میں مین کردار ادا کیا سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے دلوں میں علم کی شمع روشن کی، تعلیم حاصل کرنے کی تڑپ کی ان میں جو ہے نمایاں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اپنے حقوق اور مفادات کا شعور جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ہندوؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ اسٹرانگ کیا۔ سر سید احمد خان اگرچہ 19ویں صدی کے سب سے بڑے اور عظیم سیاسی رہنما تھے، لیکن وہ مسلمانوں کی سیاست میں ہمیشہ حصہ لینے کے مخالف رہے تھے، اور اس کے پیش نظر کوئی سر سید کی کوئی ذاتی جو ہے وہ پسند ناپسند نہیں تھی، بلکہ سر سید صاحب بصیرت شخص تھے، اور ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے ادراک تھا کہ انگریز نے چونکہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے اور ہندو ان کے ہم نوا بن گئے ہیں، ان حالات میں اگر مسلمان سیاست میں حصہ لیں گے تو وہ سراسر اپنے جو ہے وہ اپنے لیے مصیبتوں کو یا اپنے لیے پریشانیوں کو دعوت دینا ہے، کیونکہ انگریز پھر سے یہ سمجھنے لگے گا کہ مسلمان اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انگریز مسلمانوں کو پھر سے اسی کار مذلت میں گرانے کی یا اسی مصیبت اور دشواریوں میں پھینکنے کی کوشش کرے گا، جس سے سر سید نے بہت مشکل سے مسلمانوں کو نکالا تھا۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کے بانی سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے الگ تشخص کو قائم رکھنے کے لیے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں علی گڑھ تحریک بن گئی، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو عزم نو دیا، جس کے بلبوتے پر مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا اور الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کو بغاوت کا اصل مجرم قرار دے کر برطانوی حکومت مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے لگی۔ اس آڑے وقت میں سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر جنگ آزادی کے تینوں فریقوں انگریز، ہندو اور مسلمانوں کو برابر کا قصوروار ٹھہرایا، اور اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور انگریز حکمرانوں کے درمیان کشیدگی ختم کرنے اور دوریاں ختم کرنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اب وقت گزر گیا ہے، اب مسلمان حاکم نہیں بلکہ محکوم ہیں، لہٰذا وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر کے دوستانہ بنانے چاہیے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک میں سب سے مین جو ہے ٹارگٹ اسی چیز کو بنایا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کی طرف بڑھنا چاہیے، دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور انگریزوں کو بھی مسلمانوں کو اپنی رعایا کی حیثیت سے کنسیڈر کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کی کوششوں سے مسلمانوں کی دلوں کا غبار دور ہوا اور انگریز کے دل سے بھی نفرت اور کدورت کم ہوئی۔ سر سید نے جو رسالہ اسباب بغاوت ہند 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات کے لیے لکھا تھا، اور اس کو انگریزی حلقے میں کافی پذیرائی ملی، اس سینس میں ملی کیونکہ سر سید نے اس میں نہایت تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کو ڈسکس کیا تھا جو ایکچولی 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنے، اور جس کی بنیاد پر مسلمان جو ہیں وہ اب اس تحریک میں جو ہے انہوں نے حصہ لیا۔ اگرچہ ہندو بھی برابر کے شریک تھے، لیکن ہندو فوراً اپینترا بدل کے انگریز کے ساتھ جا ملے،
کیونکہ ہندو بنیا ہمیشہ سے مفاد اور مراد لینے کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، اور وہ چاپلوس قوم ہے، منافق قوم ہے، اس لیے وہ اپنی اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ لیکن مسلمان ایک منفرد رکھ رکھاؤ کی حامل قوم ہے، چونکہ صدیوں سے حکمران رہی تھی، اس لیے وہ انگریزوں کے چالوں کو اور ہندوؤں کے مکاریوں کو نہ سمجھ سکے، اور اپنی اسی بھول پن کی وجہ سے عبرتناک زوال کا شکار ہوئے۔ لیکن رسالہ اسباب بغاوت ہند، جس میں سر سید احمد خان نے 5 سبب بیان کیے، جس میں ایک ریزن کی ذمہ دار عوام کو قرار دیا، یعنی غلط فہمی رعایا، اور باقی 4 باتوں کی ذمہ داری انگریز پر ڈالی، اور یہ بتایا کہ ایکچولی یہ بغاوت یا غدر جو ہے وہ انگریزوں کے رد عمل ریئیکشن کے طور پر ہندوستانیوں نے کی تھی، کیونکہ جن باتوں کا اور جن اقدامات کا ہندوستان کی عوام مسلمانوں کے دور میں عادی ہو چکی تھی، جب انگریز نے آتے ہی ان پر اپنا انداز، اپنی مرضی، اپنی اجارہ داری ٹھونسنے کی کوشش کی، تو یہ ہندوستانیوں سے برداشت نہ ہوا، اور وہ انگریز حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ چڑھ دوڑے۔ اگرچہ ان کے انداز دیسی تھے، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، ان میں کوارڈینیشن نہیں تھا، اس وجہ سے یہ جلد ناکامی سے دوچار ہوئے، اور انگریز جیسی جو ہے وہ کمپیٹنٹ قوم کے لیے اس غدر یا بغاوت کو کچلنا کوئی مشکل نہیں ہوا۔ وہ اپنی پلاننگ کی وجہ سے اس میں کامیاب ہوئے، اور اس طرح رسالہ اسباب بغاوت ہند نے انگریز کے دل میں مسلمان کے لیے جو ہے نفرت، اور جو وہ ایک خاص قسم کا عناد اور بغض رکھتا تھا، اس کو کم کرنے میں مدد ملی۔ سر سید احمد خان جو تھے مختلف طریقوں سے انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور کدورت کو دور کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اس لیے سر سید احمد خان نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس کڑے وقت میں سیاست میں آئیں اور انگریز کی آنکھوں میں پھر سے کھٹکنے لگے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی، جو کہ ایک انگریز ریٹائرڈ بیوروکریٹ A.O. ہیوم نے بنائی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں سے وہ اپنی بات کہہ سکیں، اور وہاں حکومت کا کوئی نمائندہ اس اجلاس کی صدارت کرے، تاکہ حکومتی اقدامات عوام تک پہنچیں اور عوام کی رائے کو حکومت تک وہ نمائندہ پہنچائے۔ اور ایکچولی اس کو فلاحی اور رفاہی تنظیم بنایا گیا، لیکن در پردہ اس کے عزائم یہ تھے کہ اس کو پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت کے طور پر ٹرینڈ کیا جائے، اور ہندوستان کو ایک متحدہ قومیت اور ایک خطوط پر چلایا جائے، تاکہ اس بات کا پوری دنیا میں پیغام جائے کہ ہندوستانی ایکچولی ایک قوم ہیں اور ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ سر سید چونکہ صاحب بصیرت شخص تھے اور وہ انگریز کی اس پلاننگ کو سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات بہت اچھی طرح راسخ تھی کہ چونکہ مسلمان منفرد ضابطہ حیات رکھتے ہیں، اور یہ اسلام ہی ہے جس نے ہر مشکل وقت میں، ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کو گائیڈ کیا، مسلمانوں کو متحد رکھا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، لہٰذا اگر ہم اس ہندوستانیوں کی اس سیاسی پلاننگ میں یا جماعت کے چکر میں آئیں گے تو ہم جو ہے ایسا نہ ہو کہ فیوچر میں ہمیں اور نقصان ہو۔ لیکن بہرحال سر سید علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو ہر میدان میں گائیڈ کرتے تھے، چاہے وہ سیاسی تھا، تعلیمی تھا، سماجی تھا، مذہبی تھا، معاشی یا معاشرتی، جو بھی پلیٹ فارم ہوتا، سر سید علی گڑھ کے پلیٹ فارم کو، جو بھی مسئلہ ہوتا، سر سید علی گڑھ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر اس کا جو ہے بہتر حل جو ہے بتاتے تھے، اور اس طرح سے اپنی زندگی 1898 تک سر سید نے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ نہ لینے دیا۔ سر سید احمد خان مغربی جمہوریت کو بر صغیر کے لیے درست خیال نہیں کرتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغربی جمہوریت میں جس کی اکثریت اس کی حکومت، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی پھر اسی پر ریلائی کیا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان ایک ذیلی براعظم تھا۔ ہندوستان میں ایک قوم نہیں، بے شمار اقوام کا جو ہے مرکز تھا اور مسکن تھا، جس میں 2 قوتیں پرومیننٹ تھیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ ہندو عددی اعتبار سے مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھے، اور اس وجہ سے
4 گنا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کا بینیفٹ بھی لینا چاہتے تھے، جبکہ مسلمان صدیوں سے حکمران رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو گم نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ کسی ایسی تحریک میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے جو مخلوط جو ہے وہ چیزوں میں کو بنانے میں کامیاب ہوتی۔ لہٰذا برصغیر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا، جو آگے چل کر تحریک پاکستان کا واضح مطالبات میں شامل تھا، اور قائد اعظم نے بھی 14 نکات میں بھی اسی بات پر قائم کی تھی کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے، یعنی جس کے نمائندے اسی کے ووٹر۔ سر سید احمد خان سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ مقرر کرنے کا یا کوٹا مقرر کرنے کے حق میں تھے، کیونکہ سر سید کو اچھی طرح پتہ تھا کہ مسلمان تعلیمی طور پر ابھی پیچھے ہیں اور ان کو اگر کمپٹیشن میں لایا جائے گا تو وہ اتنی نشستیں حاصل نہیں کر سکتے جتنی کہ ہندو اور دیگر اقوام مذاہب کے لوگ لے جائیں گے۔ لہٰذا آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کا معقول اور جائز حق دیا جائے۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے علی گڑھ کے پلیٹ فارم کو اس طرح استعمال کیا کہ اس میں مسلمانوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاسی تربیت بھی ہونے لگی، کیونکہ ہمارے جتنے تحریک پاکستان کے قائدین تھے وہ تمام علی گڑھ کے قائم کردہ اداروں سے فارغ التحصیل تھے، یعنی وہ تمام لوگ علی گڑھ کے اداروں سے پڑھے ہوئے تھے، اور یہ پوائنٹ جو علی گڑھ کالج کا ٹارگٹ اور پوائنٹ تھا، مین پوائنٹ تھا، وہ ساری کوالٹیز ان لوگوں میں آئی ہوئی تھیں۔ چنانچہ 1898 میں جب سر سید کا انتقال ہو جاتا ہے اور 20ویں صدی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، تو 20ویں صدی کا آغاز بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی طور پر برصغیر انٹرنیشنل حالات میں تبدیلیوں کے ساتھ ہوا، تو ہندوستان کی جو مسلمان تھے وہ ابھی سنبھل نہیں پا رہے تھے، کیونکہ سر سید کا سایہ ان سے اٹھ چکا تھا، اور تحریک علی گڑھ بھی اتنی فعال نہیں رہی تھی، علی گڑھ کالج بھی اتنا اس کی انتظامیہ فعال نہیں رہی تھی، کیونکہ جو بنانے والے میں جو بات ہوتی ہے وہ سنبھالنے والوں میں وہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ جو مالی پودا لگاتا ہے، جو درد اس مالی کو ہوگا وہ باقی لوگوں کو نہیں ہوگا۔ احساس تو کریں گے لیکن وہ تڑپ اور وہ لگن اور وہ خلوص جو لگانے والے میں ہوتا ہے وہ باقیوں میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس وقت حالات کافی تیزی سے ہونے لگے اور خاص طور پر تقسیم بنگال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا، تو 1906 میں علی گڑھ کالج کے قائدین نے مل کر ایک شملہ وفد ترتیب دیا، اور اس وفد نے وائسرائے لارڈ منٹو سے ڈائریکٹ ملاقات کی اور ان کو اپنا ہندوستان کے مسلمانوں کے تمام مطالبات اور تحفظات پہنچائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منٹو نے 1909 کی منٹو مالی اصلاحات میں یہ وعدہ کیا کہ ہندوستان آپ لوگوں کے تمام مطالبات جو ہے منوائے جائیں گے۔ 1906 کا سال برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی سال برصغیر کے مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت ملی، چونکہ شملہ وفد کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا، مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا تھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنی سیاسی جماعت بھی بنانی چاہیے، کیونکہ 1886 میں جو محمدن انڈین نیشنل کانگریس جو سر سید نے ادارہ بنایا تھا، اسی کا اجلاس 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر ہوا۔ جب اجلاس ہو گیا اور سارا گفت و شنید ہو گئی، تو نواب آف ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان نے ایک مسلم کنفیڈریسی کی ایک تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک جگہ بیٹھنا چاہیے۔ تو اس طرح چونکہ یہ ہندوستان کے بہترین مسلم برین وہاں شامل تھے، تو سب نے مل جل کے مختلف مشترکہ اور متفقہ رائے سے ڈسکشن سے آخر طے پایا کہ 30 دسمبر 1906 کو اعلان کیا گیا کہ یہ آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی، اس کے قیام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو 20ویں صدی کے آغاز میں اپنی سیاسی جماعت بھی مل گئی۔ علی گڑھ نے مسلمانوں کی نہ صرف تعلیمی طور پر ان کو سکسیسفل کیا، بلکہ ان کو سیاسی طور پر بھی ان کو اتنی مضبوط بنیادیں فراہم کر دیں، اور بالآخر انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا، ایک قوم کی حیثیت سے مسلم لیگ کو اپنی جماعت کی حیثیت سے منوا لیا، جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کر دیا، اور اس طرح سے قائد اعظم نے پاکستان کی جنگ علی گڑھ کے میدان میں جیتی تو بے جان نہ ہوگا، کیونکہ قائد اعظم بھی علی گڑھ جیسے اداروں سے ہی فارغ التحصیل تھے،
اور علی گڑھ کے اولڈ بوائز آپ کے دست و بازو تھے، اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی مرکزی تنظیم بھی علی گڑھ میں قائم ہوئی، اور یہ تمام لوگ جو تھے انہوں نے مل کر علی گڑھ کالج کو، علی گڑھ تحریک کو اور بعد ازاں تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، جو کہ مطالبہ پاکستان کی بنیاد بنا، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو اللہ کی رحمت سے ان تمام جد و جہد سے گزر کے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اپنا الگ وطن مل گیا۔